بار بار میں ایک نصیحت خواتین کو کرتا ہوں، کیونکہ جب پردے کی بات آئے نا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، تو خواتین یہ کہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں پابندیوں میں جکڑ رہا ہے اور مردوں کو کیا کر رہا ہے، آزاد، وہ گھومیں اور ہم نہ گھومیں۔ ان پہ کوئی برقع نہیں ہے، برقع کس پہ ہے؟ ہم پہ ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، 10 سے پونے 11 کال ٹائمنگ ہے نا، تو ہر طرح کے فون آتے ہیں۔ آج کل خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر وفا نہیں کر رہے، یہ بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے۔ پہلے تو یورپ میں تھی صرف یہ، امریکہ USA میں، اب یہاں بھی یہ بیماری، وہاں سارے خراب نہیں ہیں کہیں یہ سمجھے گا یہ، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ گڑبڑیں شروع ہو گئی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے وفا، ادھر بھی دوستی، ادھر بھی دوستی، ادھر بھی دوستی، آفس میں وہی ہے کہ مختلف ناموں سے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں۔ تو خاتون کہنے لگیں، یہ پرسوں کی بات ہے، خاتون پریشان رو رہی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، یہ آپ کا میاں کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں، بولو بھائی، موجود ہیں۔ علماء کہتے ہیں عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے، لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے؟ عورت جاب بھی کرے۔ کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی لڑکیاں نظر آئیں گی، تو پھر اپنی بیوی کیا لگے گی؟ اس کو اچھی لگے گی؟ یار ادھر ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن۔ تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی، وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، اس میں کس کا بڑا، یہ اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے؟ عورت ہی ہے نا۔ تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے، اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے، اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جس آئی ہے وفا کرنے کے لیے، اس کو وہ اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، اس کو اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں نا، جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی، یہ ان سے صرف چسکے لے رہا ہے۔ معذرت میں تھوڑے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوستی لگا رہا ہے۔ جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے دوستی نبھائے گا۔ جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریاں آئیں، تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے، استعمال کے بعد اس کو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ کچرے میں۔ تو ایسے اٹھا کے کہاں پھینک دیتا ہے اس عورت کو؟ کچرے میں۔ اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی، جو گھر میں اس کے ساتھ بھی ظلم اور اس کے ساتھ بھی ظلم۔ یہ بات آپ کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور اسی میں مرد کی بھی خیر ہے۔ تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں۔ جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کرواؤ، اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرواؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے، علماء کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ آپ کہیں گے کہ ایسا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا مولوی صاحب نے، معذرت۔ جب اللہ یہ کہتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی۔ آج کیسے واقعات ہیں، بھائی کو بھائی پہ اعتماد ختم، جو بیرون ملک چلا جائے وہ پھر فسفسے میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو واٹس ایپ نے، فیس بک نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے، وہ تو الامان والحفیظ۔ تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ یہ ذمہ داری زیادہ خواتین کی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، وہ وفا کرے۔ کل تو ایک خاتون بہت ہی تپی ہوئی تھی بھائی، وہ تمیز سے جو انہوں نے میری کلاس لی ہے، ٹھیک ٹھاک سنائی، اور اسپیکر آن تھا، گھر والے بھی سن رہے تھے۔ میں نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا، میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ تو گھر والوں کے علم میں وہ پتہ چلا، وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں۔ اب جب ایک دفعہ ہو گئے تو اب کیا، وہ سمجھدار ہیں آپ لوگ ہیں بھائی، کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہو تو اسپیکر آن ہوتا ہے، جب برائی ہو تو اسپیکر آف ہو جاتا ہے۔
اب پبلک سن رہی تھی گھر میں, انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھنچائی. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے, آپ 2 4 شادیوں پہ بیان کر کے میرے شوہر کو آپ نے خراب کر دیا. اس کے 10 درجنوں لڑکیوں سے دوستیاں ہیں اور فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات بیٹھ کے, اور بار بار شادی کی باتیں کرتا ہے. میرے سے نہ محبت ہے, نہ عزت ہے, نہ تمیز سے بات ہے, نہ بچوں کو ٹائم ہے, شادی. ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے, اس کی سن لو, تھوڑا سا ہلکی ہو جائیں گی. سنا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں. میں کیا کہتا بیچاری کو. تو بھائی اگر کوئی فوج فلمیں دیکھ رہا ہے تو میں نے تھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو, میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے تو میں نے یہ کہا کہ دوستیاں لگاؤ. میں نے کب کہا کہ دوستیاں لگاؤ؟ تو حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت کے آدھے حکم کو لو, آدھے کو نہ لو تو یہ تو برائی ہے نا. اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا, عزت نہیں دے رہا, تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کے حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا, ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار. آج ایک تو محبت بھی شارٹ ہے, اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے. وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بولیں گے سنو زیادہ ہی میرے سر پہ سوار ہو جائے. اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دبی رہے بالکل. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے یار, شکر ہے بس اب ہو گیا, اب رہنے دیں, ہو گیا سیٹ, ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تتبع کرتے, پیالے کو باقاعدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شارٹ. گرل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے, میں آسمان سے تارے بارے سیٹنگ ویٹنگ, جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا, 500 کا بیلنس ڈال دوں گا. یعنی کرتا یہ ہے کہ 500 کا میں یہ کر دوں گا. تو یہ تو علماء کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں, تو قرآن و سنت کے حکام ہے بھائی. تو جو میاں خراب ہے, بعض خواتین وہ میرے کھاتے میں ڈال, یہ اس نے بگاڑا, میں نے نہیں بگاڑا بھائی, میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا. تو جاہل آدمی ہے. ایسے تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق, ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں. اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے. ان کا گلا پکڑیں, علماء کا گلا مت پکڑیں. کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فحش ویب سائٹ پہ؟ قانون کیوں نہیں بناتی؟ کیوں نہیں بلاک کر دیتی؟ وہ حکومت میں اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فحش ویب سائٹ کھولی ہوئی ہوتی, پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے کہ آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے. یہ تو گورنمنٹ لیول پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوپٹوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکارف والی اسسٹنٹ جو ہے وہ پسند. کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے. کتنی کوالیفائڈ ہو بھائی, یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں؟ ہمیں تو مینیجر خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں. تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا, یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو, غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو, بولو بھائی, کرنا پڑے گا. اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا. اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے, مرد بیچارہ پردہ کو مرد نہیں رہے گا نا وہ. اب کون ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ مرد کو بھی فطرت نہیں ہے نا, فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. مرد تھوڑی برقع پہن کے گھومے گا معاشرے میں. تو اللہ نے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کو چھپایا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو حسن دیا, اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے, اس کا اظہار نہ کرے. آزادی کے نام, ہاں جہاں جاب کرنا مجبوری ہو, ضرورت ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہم بھی مشورہ باز عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو بھائی بچے پال لیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور جاب کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے,
تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں، صنفان لم ارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا.